السلام علیکم ناظرین، فوٹو وی کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ذاتی طور پر حمایت کی تھی۔ را کے سابق سربراہ AS دولت نے اپنی کتاب میں کیا دعویٰ، فاروق عبداللہ نے سستی شہرت کا حربہ قرار دیا۔ ضلع سانبا میں منشیات فروش کی 2 منزلہ مکان کو مسمار کر دیا گیا۔ میں مرشد آباد کے تشدد سے بہت پریشان ہوں، محبوبہ مفتی کا بیان۔ مسلمانوں سے متحد رہنے اور اپنی توانائیوں کو تعمیری طریقے سے استعمال کرنے پر دیا زور۔ اور نئے وقت قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سنوائی شروع۔ سنوائی کے پہلے دن سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے نئے قانون کے بارے میں کئی سخت سوالات کیے۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت کے حالیہ انکشافات نے جموں کشمیر کی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ اپنی نئی کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ذاتی طور پر حمایت کی تھی۔ اس انکشاف کے بعد سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ خاص طور پر جموں کشمیر کی علاقائی جماعتوں کی جانب سے پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کہا ہے کہ اس انکشاف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ 4 اگست 2019 کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات کبھی ان کے لیے راز نہیں رہی۔ لون نے ایکس پر لکھا کہ فاروق صاحب کے ساتھ قریبی تعلقات کی روشنی میں دولت صاحب کا دعویٰ قابل اعتبار ہے۔ نیشنل کانفرنس اس دعوے کی تردید کرے گی اور روایتی انداز میں سازش کا شکوہ کرے گی۔ یہی ان کا پرانا اسکرپٹ بھی ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس عوام کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرتی ہے، جبکہ ان کے MLA خاموشی سے BJP رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہیں اور کھوئے ہوئے بھائیوں کا تاثر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں کہ 2019 کے واقعات سے پہلے طے شدہ یہ واقعات تھے اور 2024 میں ملنے والا انعام اب معنی خیز لگتا ہے۔ لون نے مزید لکھا کہ دولت صاحب کے انکشافات فاروق صاحب کی دہلی سے قربت اور دفعہ 370 کے خاتمے سے قبل پس پردہ ہونے والے معاملات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دوسری جانب PDP کی سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے بھی فاروق عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے دہلی کے فیصلے کا ساتھ دیا۔ NC کے ترجمان اور MLA زدبیل تنویر صادق نے اپنی کتاب میں فاروق عبداللہ کے بارے میں را کے سابق سربراہ دولت کے دعووں کو غیر حقیقی اور بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ MP سید آغا روح اللہ مہدی سے متعلق مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مزید اہم معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آتھر کی آپ بک دیکھیں گے اور اگر آپ دیکھیں گے جب وہ اس میں لکھتا ہے وہ اپنی بات کو خود ہی کانٹرڈکٹ کرتا ہے۔ وہ اگر آپ آگے دیکھیں گے وہ لکھتا ہے کہ 7 مہینے گورنمنٹ آف انڈیا گوج کر رہی تھی فاروق عبداللہ صاحب کا سینس کیا ہوگا جب وہ جیل میں حراست میں تھے، جب وہ گپکار پہ بند تھے، اور 7 مہینے کے بعد فاروق عبداللہ صاحب نے PAGD کو آگے چلایا۔ اگر وہ بات ہوتی تو کیا PAGD وہ ایسے کرتے؟ تو پھر PAGD بنتی نہیں۔ اور PAGD کو کس نے توڑا؟ ہم نے نہیں توڑا، ان لوگوں نے توڑا جو ہمارے PAGD سے باہر تھے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے ایک فگمنٹ آف امیجنیشن، اور جو یہ آتھر ہے اگر آپ ان کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے PDP کے جو پیٹرن ہے
اس کے بارے میں جو الفاظ اس نے استعمال کیے شاید بہت شائستہ الفاظ ہیں. مجھے نہیں لگتا, جب ہم ان باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے, مجھے لگتا ہے پی ڈی پی بھی, وہ جو دولت صاحب اس وقت مفتی صاحب کے خلاف بولا انہوں نے بات, تو مجھے لگتا ہے وہ صرف ریلیونس اپنے کرنا چاہتے ہیں. اٹس اے فگمنٹ آف امیجنیشن, اس میں کچھ نہیں ہے, اپنے آپ کی ریلیونس لانا چاہتے ہیں. یہ بک خود ہی اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے. ریئلٹی سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ فکشن زیادہ ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں, پی ایچ ڈی نہیں بنتی, پی ایچ ڈی آگے نہیں چلتی. اور فاروق عبداللہ صاحب نے پہلے دن سے پی ایچ ڈی اور یہاں کے جو جموں کشمیر میں ہوا 2019 میں, اس کو ایک اسٹرانگ بٹریل مانا گیا, اور آج کی ڈیٹ پہ بھی نیشنل کانفرنس اس بات پہ قائم دائم ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ اپنی کتاب کو تھوڑا سا کنٹروورشل بنانے کے لیے اور ایک فگمنٹ آف امیجنیشن ہے جو اس میں بات کی, جبکہ وہ خود اپنی کتاب میں اس کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے. اپوزیشن کے پاس اب کوئی مدعا نہیں رہا, کیونکہ نہ ان بجٹ پہ کچھ بول پائے, نہ آپ کسی چیز پہ بول پائے. تو اب ایک ہی چیز ہے ان کے پاس, کسی طریقے سے من گنت کہانیاں بنائے. نیشنل کانفرنس مضبوط ہے, آغا روح اللہ صاحب اس تنظیم کے بہت سینئر لیڈر ہیں, پی ایس سی ممبر ہیں, اور اس میں اس سے زیادہ باقی لوگوں کو کچھ. لیکن جس طرح سے آغا صاحب کی جو سٹیٹمنٹس باہر آ رہی ہے, چاہے وہ گھر کی بات, وہ گھر لگتا ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے, وہ گھر کی بات ہے, گھر میں رہے گی, ہم وہ بات بھی ٹھیک کر دیں گے, اس میں آپ زیادہ مت مانیے. اس وقت ایشوز جو مین ہیں اس پہ ہم فوکس کریں. مجھے لگتا ہے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں, وقت امینڈمنٹ بل ہے, ریزرویشن کا ایشو ہے, باقی ایشوز ہیں, اس پہ ہم بات کریں, وہ زیادہ سجاد لون صاحب کا کہنا ہے کہ عمر اللہ صاحب معافی مانگے جو وقف بل پہ انہوں نے جو اس طرح کا پکش لیا ہے. تو وہ اگر 2014 کے بعد جس طرح بی جے پی کے گود میں بیٹھے, میں بہت عزت کرتا ہوں سجاد لون صاحب کی, 500 ووٹوں سے جیتے ہیں. مجھے لگتا ہے اگر وہ معافی مانگے 2014 کے بعد جو ہوا, 2019 ان کی وجہ سے ہوا, وہ اسی کیبنٹ میں بیٹھے جس کیبنٹ میں بی جے پی کے لوگ تھے, اور اسی کیبنٹ میں جس کیبنٹ نے 2019 کے بعد جو آج دھیان ملے, اگر وہ معافی مانگتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات. عبداللہ نے بدھ کے روز را کے سابق سربراہ اے ایس دولت کے اس دعوے پر ناراضگی کا اظہار کیا جس میں کہا گیا تھا کہ فاروق عبداللہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے حامی تھے. انہوں نے کہا ہے کہ اے ایس دولت اپنی کتاب کی فروخت بڑھانے کے لیے سستے اسٹنٹ کر رہے ہیں. دولت کے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ دونوں کو 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے وقت کئی مہینوں تک حراست میں رکھا گیا تھا. ہمیں اس لیے حراست میں لیا گیا تھا کیونکہ خصوصی درجے کی منسوخی کے خلاف ہمارا موقف تھا. انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں تمام بڑی سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنے کی پہل کی ہے اور ریاست کی خصوصی حیثیت کی دفاع کے لیے سیاسی جماعتوں کا اتحاد پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن تشکیل دیا گیا. عبداللہ نے دولت کے اس دعوے کا مذاق اڑایا جس میں کہا گیا ہے کہ این سی جموں کشمیر اسمبلی میں دفعہ 370 کی منسوخی کے لیے ایک قرارداد منظور کرنا چاہتی تھی. عبداللہ نے کہا ہے کہ دولت نے صرف اپنی تقلیل کی بنیاد پر یہ باتیں کہی ہیں. خبر سانبا سے. حکام نے بدھ کو سانبا میں ایک مبینہ منشیات فروش کے 2 منزلہ مکان کو مسمار کر دیا اور سانبا میں کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا. حکام نے بتایا کہ پولیس نے جموں کے مضافات میں سانبا بشنا علاقے کے وجرو چک گاؤں میں مطلوب منشیات فروش لہو گجر کے نئے تعمیر شدہ مکان کو مسمار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ گجر نے منشیات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے گھر بنایا تھا اور اسے کچھ عرصہ قبل نوٹس بھی جاری کی گئی تھی, لیکن وہ پولیس کے سامنے پیش ہونے میں ناکام رہا. انہوں نے کہا ہے کہ گجر کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے اور مفرور ہے. ایک اور کارروائی میں سب ڈویژنل پولیس آفیسر ایس ڈی پی او کی قیادت میں ایک دستے نے سانبا کے باری برہمنا علاقے میں بلولے کھٹ, گجر بستی اور ملحقہ علاقوں میں چھاپے مارے اور کئی لوگوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا. یہ چھاپے 10 اپریل کو انسداد منشیات آپریشن کے دوران پولیس اہلکاروں پر حملے کے سلسلے میں کیے گئے تھے, جس میں ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر سمیت 3 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے. پی ڈی پی کے سربراہ محبوبہ مفتی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ وقف ترمیمی قانون پر مرشداباد میں
होने वाले तशद्दुद से बहुत परेशान हैं और मुसलमानों से मुत्तहिद रहने और अपनी तवानाइयों को तामीरी तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में हुए फ़िरक़ा वाराना फसादात से वो परेशान हैं क्योंकि ममता बनर्जी की वादे के बावजूद इस बिल को मगरबी बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मगरबी बंगाल में वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ मुजाहरों के बाद तशद्दुद के वाक़यात देखने में आए, जिसके नतीजे में फसादात से मुतासरा लोगों की नकल मकानी हुई। ख़ास तौर पर मुर्शिदाबाद ज़िले में जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला ने कहा है कि एक कम्युनिटी के तौर पर हमें अपनी तवानाइयों को तामीरी तौर पर बुरोकार लाना चाहिए। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से नए कानून के बारे में कई सख्त सवालात किए। इनमें वक्फ हाई रिजर्व प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से भी सवाल शामिल है। अदालत ने सेंट्रल वक्फ कौंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की दरख्वास्त पर एतराज़ किया और सवाल किया कि क्या हुकूमत मुसलमानों को हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में शामिल होने की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने नए वक्फ कानून को चैलेंज करने वाले 73 दरख्वास्तों की सुनवाई की। इस कानून के खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हुए हैं। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि 2 सवालों के जवाब देना चाहिए। पहला ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्तों को हाई कोर्ट भेजेगी और दरख्वास्त गुजार किन नुकात पर दलीलें पेश करना चाहते हैं। एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि नए कानून की कई दफ़ात दस्तूर के आर्टिकल 26 के खिलाफ वर्जी है, जिसमें मजहबी मामलात को चलाने के लिए आज़ादी दी गई है। कपिल सिब्बल ने कलेक्टर को इख्तियारात देने वाली दफ़ा पर भी एतराज़ किया। इन्होंने कहा है कि कलेक्टर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, अगर वो जज का किरदार अदा करेंगे तो ये गैर दस्तूरी होगा। कपिल सिब्बल ने वक्फ हाई यूज़र्स का भी हवाला दिया, जिसके तहत मजहबी या खैराती मकसद के लिए लंबे अरसे तक इस्तेमाल होने वाली जायदाद को दस्तावेज़ात के बगैर भी वक्फ समझा जाता है। नए कानून में कहा गया है कि ये दफ़ा उन जायदादों पर लागू नहीं होगी जिनके बारे में तनाज़ा है या जो हुकूमत की ज़मीन है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि वक्फ हाई यूज़र्स इस्लाम का अटूट हिस्सा है। मसला ये है कि वक्फ 3000 साल से चल रहा है और बाज़ लोग कागजात पूछते हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक संघवी ने एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए कहा है कि मुल्क में जुमला 8 लाख जायदादों में से 4 लाख वक्फ जायदादें हैं, वक्फ बाई यूज़र्स हैं। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने दखल दिया और कहा है कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ ज़मीन पर तामीर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तमाम वक्फ हाई यूज़र्स गलत हैं, लेकिन बास मामलों में जायज़ तशवीश पाई जाती है। इस पर सिंघवी ने कहा है कि वो पूरे कानून पर नहीं बल्कि बाज़ दफ़ात पर रोक लगाना चाहते हैं। बच्चों के इस्तेसाल से निपटने के लिए एक फ़ैसला कुन इक़दाम में बारामूला की ज़िलई इंतज़ामिया ने सड़क के हालात में बच्चों को बचाने और उनकी मदद के लिए एक जामे और जारी पहल शुरू की है। इस मुहिम का मकसद चाइल्ड लेबर, भीख मांगना और इस्तेसाल की दीगर अक़साम का मुकाबला करना है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC बारामूला ज़िले चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड हेल्पलाइन, महकमा मेहनत, इस्तेदाद इंसानी स्मगलिंग यूनिट सुपूर और ज़िले पुलिस सुपूर के साथ इश्तराक में कमज़ोर नाबालिग बच्चों की शिनाख्त, उनकी तहफ़्फ़ुज़ और बहाली को यकीन बनाने के लिए अहम इक़दामात कर रही है। बारामूला खित्ते में कमज़ोर बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। हुकाम सुपूर समेत कई कस्बों में अनथक मेहनत कर रहे हैं। इस पहल के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ मजदूरी के शोबों में 6 मुश्तबा नाबालिगों की शिनाख्त की गई और 2 बच्चों को कामयाबी के साथ बचाया गया और बच्चों की देखभाल करने वाले इदारे पॉलिश की निगरानी में रखा गया है। जारी कोशिश बारामूला के हुक्काम के अज़्म को वाज़ेह करती है।
بارے میں بات کروں گا. کل جو اسٹیپ اٹھایا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ نے اور CISSF نے, بہت ہی اچھا قدم ہے, کیونکہ جو ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو بہت ہی ناانصافی ہوتی ہے, جو انڈر ایج ہے 18 سے بلو ہیں, اور جو رینیومریشن جو سیلری کا پیکیج ہے وہ پراپرلی نہیں فالو کیا جاتا ہے. ساتھ کے ساتھ لاسٹ ایئر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنڈیز کے دن کا جو مسئلہ ہو گیا تھا. ایک جو سیلز مین ہے, چاہے وہ 18 بلو 18, یو شوڈ ناٹ, میں ہر ایک جو بھی بزنس مین ہے, جو بھی فیٹرنٹی ہے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایج چیک کیا کریں کہ کیا ایج ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ابو 18 ہیں ان کے ساتھ پوری جو ان کی جو فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کی جائے. سر آپ کو لگتا ہے سرکار اپنا کام کر رہی ہے, لیکن جو اس میں جو عام سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے ہم ٹریڈرز کی بات کریں یا جو بھی سوسائٹی کا حصہ ہے, ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو چائلڈ لیبر ہے اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کہیں پہ ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک سرکار کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں, جو بزنس فیٹرنٹی ہے یا جو ہمارے جتنے بھی سارے ادارے ہیں یہاں پہ, ان لوگوں کو اس چیز کا بے حد خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اور خاص طور پر ہماری بہت ساری گورنمنٹ کی سکیمز ہیں فار انڈر 18 جو انڈر ایج لوگ ہیں, تو وہ ان سکیمز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بٹ گورنمنٹ کو اس انیشیٹو کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا چاہیے جو ان کے لیے ریگارڈنگ دا ابو ایج 18 سے اوپر جو ہے, ان کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں ساری فیسلٹیز کو کہ ان کو ٹھیک طریقے سے ہم پیش آئیں ان کے ساتھ. کل جو ڈرائیو ہوئی سوپور میں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرائیو کنٹینیو رہنی چاہیے؟ بالکل ہر ایک جگہ, پورے کشمیر میں, پورے JNK میں یہ ڈرائیو رہنی چاہیے, کیونکہ بچوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایز ویل ایز جو باقی بزنس ادارے ہیں وہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں. جموں کشمیر پولیس پلوامہ نے آج شہید پارک پلوامہ میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کے لیے ٹریفک مینجمنٹ کے بارے میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. بعد ازاں پولیس اسٹیشن پلوامہ کا دورہ بھی انہی طلباء کے لیے کیا گیا تاکہ انہیں اسٹیشن کے کام کاج کو سمجھنے میں مدد ملے. اور میں سینٹرل ہائی اسکول پلوامہ سے ہوں, اور آج ہمیں پولیس نے اپنا پولیس اسٹیشن کا ٹور کروایا کہ ہم یہاں پر دکھایا کہ پولیسنگ کیسے ہوتی ہے, کیسے رولز فالو ہوتے ہیں, کیسے FIR یہاں پر درج ہوتا ہے, اور ٹریفک رولز کے بارے میں بتایا ہمیں کہ ٹریفک رولز کیسے فالو کیے جاتے ہیں, کیسے ہم بائکرز کو چالان کرتے ہیں, اور یہاں پر یہ پارکنگ کیسے کرتے ہیں. اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ اس سے ہمیں بہت اچھی نالج, اس سے ہماری نالج گین ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آج ہمیں یہاں پر پولیس یہ بہت ہی اچھا سٹیپ تھا ہمارے لیے اور ہماری نالج گین ہوئی. میرا نام میر منام ہے, ہم ڈولفن انٹرنیشنل اسکول سے ہوں اور میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں. تو آج جو یہاں پر SSP میم نے یہ ڈرائیو رکھا ہے, یہاں پر ہمیں پولیس اسٹیشن مطلب دیکھنے کو ملا کیسا ہوتا ہے, کیا کیا فارمیلٹیز ہوتی ہے, اور جو یہاں پر ٹریفک کا مطلب ڈرائیو ہوا ہے, میں SSP میم کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ڈرائیو رکھا ہے جس سے لوگ اویئر ہو جائیں گے, ایکسیڈنٹل کم ہوتے ہیں, اور اگر کہیں پر کوئی بھی اور چیز ہو جائے تو وہ جو ہے مطلب پولیس اسٹیشن میں آ سکتے ہیں, مطلب اپنی FIR درج کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہاں پر جو ہے فارمیلٹیز بھی دکھائی گئی ہے کہ کیسے کون سا چیز ہو. تو یہ پولیس جو ہے مطلب اپنا بیسٹ دے رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جو اب یہاں پر ہم ٹین ایجرس ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے سمجھائے کہ کیسے ہوتا ہے قانون, مطلب جو ہم فارمیلٹیز ہوتی ہے پولیس اسٹیشن یا جورسڈکشن کی, تو وہ کیسے ہوتی ہے, پوری فارمیلٹی سمجھائی گئی ہے ہمیں یہاں پر اچھے سے. اور میں سولیس انٹرنیشنل اسکول کی طالب علم ہوں, اور آج ہم لوگ ہیں, ہم پلوامہ پولیس کی طرف سے آج ہم بہت سارے اسکول کے بچے جو ہے وہ جمع ہوئے تھے ایک جگہ پر, اور ہمیں یہاں پر جو ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں بولا گیا, اور ہمیں بہت ساری جو ہے پریکٹیکل میں بہت سارا کچھ دکھایا گیا یہاں پر کیا ہمیں کرنا تھا, ہمیں کس طریقے سے ٹریفک کے رولز ہمیں سمجھائے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پولیس اسٹیشن وزٹ کروایا گیا, اور پولیس اسٹیشن میں ہمیں بولا گیا کیسے پولیسنگ کی جاتی ہے. ہمیں بہت سارے جو ہے کرمنل لاز وغیرہ ان سب کے بارے میں بولا گیا. ہمیں یہاں پر دکھایا گیا پولیس اسٹیشن کی ایک ہر کسی جگہ پر ہمیں لے جایا گیا, وزٹ کرایا گیا, اور ہمیں بولا گیا پولیس اسٹیشن میں کیسے ایک تو پولیسنگ کیسے ہوتی ہے اور یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز. میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی, آئی ایم ویری پلیزنٹ اباؤٹ دیٹ کہ مجھے SHO صاحب کی کرسی پہ بیٹھنے کا موقع ملا. اور انشاءاللہ آج میں کچھ سمے کے لیے بیٹھی, انشاءاللہ آگے سمے میں پرماننٹلی وہاں پر بیٹھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتی ہوں. اور دوسری بات مجھے بہت اچھا محسوس ہوا, یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی تھے, ان کے سامنے میں SHO صاحب کی کرسی پہ بیٹھی, اس کے لیے مجھے بہت ہی اچھا محسوس.
महकमे मौसमियाती मरकज़ श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मीडिया को जम्मू कश्मीर में आने वाले मौसमी हालात के बारे में ब्रीफिंग दी। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। लगभग एक हफ्ते से ड्राई रह रहा है, दर्जात में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला और आज खासकर दोपहर के आसपास एक फीबल WD जो है वो अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा वेदर क्लाउडी हो सकता है। कुछ एक जगहों के अंदर खासकर नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के अंदर जो है हल्की बूंदाबांदी, थोड़ा सा थंडर एक्टिविटी टाइप का रहेगा। गस्टी विंड्स भी थोड़े से चल सकते हैं कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है जनरली ड्राई रहेगा और उसके साथ साथ कल भी वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। फिर 18 ऑनवर्ड्स एक वेट स्पेल के चांसेस हैं, जिसमें लाइट टू मॉडरेट बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं खासकर 19 को। और इसी तरह पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है बर्फबारी के भी चांसेस हैं, लगभग मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म है, ये एक्टिविटी इस टाइप का रहेगा। और खासकर 20 आफ्टरनून या लेट आफ्टरनून तक एक्टिविटी जो है रहने के चांसेस हैं। फिर 21 को भी जो है थोड़ा सा लाइट रेन थंडर शावर एक्टिविटी कुछ एक जगहों पर रह सकता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है 21 से। तो फिर 22 ऑनवर्ड्स वेदर जो है अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं लगभग 27 अप्रैल तक। तो अभी वेट स्पेल के चांसेस हैं खासकर 18 खासकर आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून से लेके लगभग 20 दोपहर तक। जी बिल्कुल, अलर्ट जब भी एक इंक्लीमेंट वेदर रहता है तो हमेशा शुरुआत होती है येलो अलर्ट से, फिर ऑरेंज अलर्ट, फिर रेड अलर्ट। तो ऑरेंज अलर्ट भी कुछ एक जगहों के अंदर मेंशन किया है खासकर 19 को, क्योंकि बारिशें अमूमन रहेंगे। उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग से भी कभी कभार डेथ्स होते हैं। इसी तरह लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ही है कि येलो अलर्ट में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है और ऑरेंज अलर्ट में आपको अपडेटेड रहना है और रेड अलर्ट में आपको पूरा एक्शन लेना है। तो इस टाइप का अलर्ट जो है हमने इशू किया है। तो 20 खासकर आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून के बाद जो है वेदर में बेहतरी आएगी। तो इस बीच फार्मर्स जो हैं फिलहाल 18, 19, 20 के आसपास जो है जो स्प्रे वगैरह है या बाकी जो सिंचाई का काम हो, फील्ड प्रिपरेशंस का काम हो, ये चीज़ें मुलतवी रख सकते हैं। और उसके बगैर जो ट्रैवलर्स हो, टूरिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये सारे जो है अपना जो ट्रैवल प्लान है वो अकॉर्डिंगली बनाए, मौसम को मद्देनजर रखते हैं। मुफ्त बिजली योजना के तहत आज तहसील ऑफिस कुलगाम में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आवाम को शमसी तवानाई के निज़ाम के फ़ायदे के बारे में आगाह करना था। प्रोग्राम में मुकामी बाशिंदों, लंबरदारों और पंचों की फ़ाल शिरकत का मुशाहिदा किया गया, जो इस स्कीम और इसके निफाज के अमल के बारे में जानने के लिए जमा हुए थे। इस इक़दाम का मकसद शमसी पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और ताउन फराहम करके घरों में शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना था। क्योंकि बिजली का बहुत दिक्कत थी कि इससे बिजली का बहुत रेगुलेशन हो जाएगा, जो घरों में ये लग जाएगा। मेरी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है, इसके साथ साथ अगर ये सोलर पैनल लग जाएंगे घरों में, मगर इसमें थोड़ा रेट, ये इंटरेस्ट रेट नहीं लगना चाहिए। जो अगर बैंक यही देगा, मगर इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। फ्री ऑफ कास्ट अगर कितना इसका कीमत होगा, इसमें 50,000 होगा, लाख होगा, 1.5 लाख होगा, कितना होगा, सो कितना वो लगाएगा, 5 वाट लगाएगा, कोई 1 वाट, तो उसको सोलर पैनल में तो इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, अगर गवर्नमेंट ये लोगों के लिए कर रहा है। बाकी ट्यूलिप गार्डन में 20 दिनों में 7 लाख सयाहों ने विजिट किया है। रिकॉर्ड तोड़ सयाहत ने मौश को फ़रोग़ दिया। श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में इस मौसम बहार में सयाहों की बेमिसाल इजाफा देखने में आया है, जिसने 26 मार्च 2025 को खुलने के बाद से सिर्फ 20 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ा। यहाँ 7 लाख से ज़्यादा सयाहों ने विजिट किया। एक्सपीरियंस रहा, मतलब हमने जैसे कि मैम ने कहा कि पालमपुर में भी ट्यूलिप गार्डन है, बट वो बहुत छोटा है। यहाँ तो ये इसको देख के ही एक बहुत बड़ी अमेजमेंट हो रही है कि इतना बड़ा गार्डन कैसे हो सकता है। बहुत सुंदर है।
देखा डेफिनेटली, बट ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है डेफिनेटली। मुझे एक्चुअली आइडिया था नहीं कि यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल होता है इस टाइम पे, बट ये हमारा लक ही था कि हम यहाँ पे आ गए और ये सब देखने को मिल रहा है। मेरा नाम अंकुश है। एक्सपीरियंस अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है। मतलब घूम के मतलब प्लेजेंट फील हुआ ना, बहुत अच्छा लगा। उतना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा लगा, जन्नत जैसा लगा। बोलेंगे ना, वो बोलना नहीं पड़ता है, वो जानते हैं क्या चीज़ है कश्मीर, कैसी जगह है। अच्छा लगा घूम के बहुत। Yesterday night we surpassed जो पिछला वाला रिकॉर्ड था 4.46 लाख का, in that too in 33 days जो पिछला वाला था। तो इस बार वी आर होपफुल, एक मैंने आप पहले ही बोला, एक सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा विजिटर काउंट में, एंड वी आर विटनेसिंग इट एंड वी आर रिसीविंग ए गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट्स। देखिए ट्यूलिप गार्डन जो ये इट हैज बीन अ वेरी आइकॉनिक गार्डन, and because of its international fame, it has been quite successful in attracting the tourists abroad. जो पिछले साल का काउंट हमारा था, जो इंटरनेशनल विजिटर्स थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की मनसूखी की ज़ाती तौर पर हिमायत की थी। रॉ के साबिक़ सरबराह AS दौलत ने अपनी किताब में किया दावा, फारूक अब्दुल्ला ने सस्ती शोहरत का हरबा करार दिया। ज़िले सांबा में मंशियात फरोश की 2 मंजिला मकान को मस्मार कर दिया गया। मैं मुर्शिदाबाद के तशद्दुद से बहुत परेशान हूँ। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल, मुसलमानों से मुत्तहिद रहने और अपनी तवानाइयों को तामीरी तरीके से इस्तेमाल करने पर दिया जोर। और नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर सुनवाई शुरू। सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से नए कानून के बारे में कई सख्त सवालात किए। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।